مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ بتایا زنا پر یہ سزا ہے، جہنم کی آگ ہے، زنا پر، زنا کرنے والے سے اللہ نفرت کرتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، ایسے کام بھی مت کرو۔ کسی لڑکی سے دوستی لگانا، ہیلو ہائی کرنا، یہ سب چیزیں زنا کے قریب لے کے جائیں گی، مت کرو مت کرو مت کرو۔ اللہ کو انہو کان فاحشتن، بہت بڑی بے حیائی ہے۔ سب کچھ اللہ نے سمجھایا، اللہ نے بتایا کہ مجھے بڑا غضب آتا ہے، مگر اللہ نے دکھایا نہیں ہے۔ جب کوئی زنا کرے تو اللہ حکومت وقت سے کہتے ہیں کہ تم میرے زمین پر نائب ہو، اس کو پکڑ کے زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کرو سب مل کے۔ تو یہاں اللہ کا غضب صرف بتایا نہیں جا رہا بلکہ دکھایا جا رہا ہے۔ اور کنوارا لڑکا کنواری لڑکی اگر زنا کرے تو قرآن کا کیا حکم ہے؟ چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے لگاؤ۔ جب یہ منظر لوگ دیکھیں گے تو جہاں زنا کرنے والے پر ترس آئے گا، وہیں ساتھ ساتھ یہ بھی دماغ میں بیٹھے گا کہ اللہ کو زنا کرنے والے پر کتنا غضب آتا ہے۔ اللہ کے غضب کو دیکھیں گے، اس سے زنا کی نفرت پیدا ہوگی دل کے اندر، جو کہ آج ختم ہو چکی ہے۔ اتنا آسان ہو گیا زنا کرنا، اتنا آسان ہو گیا، میں حیران ہوتا ہوں۔ آج یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیوں کو بیوقوف بنا بنا کے شادی کے لارے رپے دے دے کے ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ ان کے ماں باپ کو، لڑکیوں کے والدین کو پتہ بھی نہیں ہوتا گھر میں، اور جب طبیعت سے دل بھر جاتا ہے اور شادی کے لارے رپے دیے ہوئے ہوتے ہیں، جب نکاح کا ٹائم آتا ہے تو ٹوپیاں کرانا شروع کر دیتے ہیں۔ خود بتاتی ہیں لڑکیاں کہ ہم سے 2 سال سے ایک لڑکے نے وعدہ کیا ہوا تھا شادی کرنے کا، اور وعدہ کر کے اس دوران وہ کیا کرتا رہے؟ بدکاری کرتا رہے، اپنی خواہش پوری کرتا رہے، اور 2-4 سال کے بعد ٹوپی کرا دی، میرے گھر والے نہیں مان رہے۔ آج ہمارے معاشرے میں زنا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کو لوگوں نے جرم سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہماری حکومت ایک سزا بھی زانی کی نافذ کر دے، دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، ایک سزا بھی زنا کے جرم کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ کچھ دن پہلے ایک ویڈیو میری نظر سے گزری جس میں یہ کہا گیا کہ ایک عورت نے زنا کیا ہے، شادی شدہ عورت نے، تو اسے زمین میں یعنی گڑھا کھود کے پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جا رہا تھا۔ ایک عورت تھی اور ارد گرد بہت سارے پگڑی والے پتھر اٹھا اٹھا کے اس عورت کو مار رہے تھے۔ وہ چیخ رہی تھی اور اتنا مارا پتھروں سے اس عورت کو کہ اس کی بالآخر موت واقع ہو گئی۔ ویڈیو پہ جو کمنٹس تھے وہ یہ تھے کہ افغانستان میں جلال آباد میں رجم کا ایک واقعہ، کہ ایک عورت نے زنا کیا تو اسے رجم کیا جا رہا ہے۔ اب میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ واقعی افغانستان میں ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، پرانی ویڈیو ہے یا نئی ویڈیو ہے، اس عورت نے واقعی زنا کیا بھی تھا یا نہیں کیا تھا۔ ایسے ہی بھی کسی پہ ظلم ہو سکتا ہے، اگر کیا تھا تو وہ شرعی گواہوں سے ثابت بھی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن نیچے جو کمنٹس تھے لوگوں کے، ان میں بہت سے لوگوں نے یہ کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ یہ ظلم ہے۔ یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ یعنی اگر یہ مان لیا جائے کہ اس عورت نے واقعی زنا کیا ہے، یہ واقعی شادی شدہ بھی ہے اور شرعی گواہوں سے زنا ثابت بھی ہو گیا، تو بھی پتھروں سے مارنا یہ کیا ہے؟ بولو بھائی، ظلم ہے۔ ترس کھا رہے تھے بہت سے لوگ، اور یقیناً ترس آتا ہے جب انسان ایسا منظر دیکھتا ہے ایک عورت پہ پتھر پڑتے ہوئے، تو انسان کے دل میں بہرحال نرمی پیدا
ہوتی اگر سینے میں انسان کا دل ہوگا. لیکن جو کمنٹس تھے نا اس سے ایک چیز، ایک سبق ملا. بہت سے تو کمنٹس مسلمانوں ہی کے تھے جنہوں نے کہا یہ غلط ہو رہا ہے. یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ مسلمان جب کوئی سزا جاری کرتا ہے کسی مجرم پہ اور وہ سزا اللہ کی طرف سے بیان کردہ ہو تو پھر مسلمان کے پاس ترس کھانے کا آپشن، بولو بھائی، ختم. یہی چیز ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کے علاوہ مذہب، بولو بھائی، کیا ہے. یہی تو فرق ہے. جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آپ نے اعتراف کیا کہ اللہ کے احکام بتائے گا کون؟ محمد. وہ اللہ کے میسنجر ہیں، وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیں کوئی سزا بیان کی ہے، بتائی ہے، تو وہ اپنی طرف سے نہیں. اس میں آپ کو ترس کھانے کی ترس آنا الگ چیز ہے، ترس کھانا الگ چیز ہے. ترس کھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی مدد کریں. آنا یہ غیر اختیاری چیز ہے، اس پہ نہ اللہ کی طرف سے پابندی نہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے. تو رجم چونکہ ایک بہت ہی سخت سزا ہے اسلام میں، دنیا کے کسی مذہب میں اتنی بڑی سزا کا تصور آج بھی موجود نہیں ہے. پہلے ہوا کرتا تھا، اب نہیں ہے. تو جو کمنٹس ہے نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ یوں ہو رہا ہے، یہ فلانا ہو رہا ہے، یہ ڈمکانا ہو رہا ہے، یہ ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، یہاں دو چیزیں ضروری ہیں. رجم سے ملتے جلتے اور بھی شریعت میں احکام ہیں، ہماری عقل کو اپیل نہیں کرتے، یعنی بظاہر ہمیں عجیب سے لگتے ہیں. وہ اللہ نے اس قسم کے احکام ہمیں اس لیے بھی دیے ہیں کہ اللہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ جس شخص نے زنا کیا تھا اس نے تو میرے حکم کو توڑ دیا، اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس پہ سزا جاری کرنے کا جو حکم میں اپنے بندوں کو دے رہا ہوں یہ اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے. اب یہ بندوں کی آزمائش ہے کہ آپ اس پہ طرز کھا کے چھوڑ دیتے ہیں یا اسے شریعت کے مطابق سزا دیتے ہیں. یہ اب انسانوں کی آزمائش ہے. تو جو لوگ بھی نیگیٹو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں نا، اگر کمنٹ یہ ہوتے کہ اس نے زنا کیا ہی نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے. یہ کمنٹ ہوتے کہ کیا ہے مگر شرعی گواہوں سے ثابت نہیں ہو سکا، یہ بھی، اس پہ بھی بحث ہو سکتی ہے. ضروری تو نہیں کہ جس کو پتھر پڑ رہے ہو وہ واقعی مجرم ہو بھی کہ نہیں ہو. لیکن اگر یہ کہنا کہ زانی کو یہ سزا دینا ظلم ہے تو یہ پھر کس پر اعتراض ہے بھائی؟ یہ اللہ پہ اعتراض، کیونکہ آپ اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ آزمائش ہے کس کی؟ اللہ کے بندوں کی. یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں
کہ اللہ اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے. بہت اہم بات ہے، اللہ کرے دل میں اتر جائے. ہم جب شریعت پہ چلتے ہیں نا، دیکھیں ہر انسان کا ایک مزاج ہوتا ہے، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. وہ ہر چیز کو اسی مزاج سے پرکھتا ہے کہ یہ اچھی ہے یا بری. مثال دیتا ہوں، گٹکے کے عادی کو آپ گٹکا کھلائیں، وہ اس کے ذائقے کو اچھا کہے گا برا کہے گا؟ بولو نا بھائی. وہ کہے گا شہد سے زیادہ مزہ ہے. اس کا ایک مزاج بن چکا ہے نا گٹکا کھانے کا. اس مزاج کے حساب سے وہ اپنے مزاج کو اصل معیار بناتا ہے کہ میری زبان جس چیز کے بارے میں یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ اچھی ہے، اٹ مینز کہ یہ اچھی ہے. ایک عام آدمی کے قریب سے گٹکا گزاریں گے، وہ اسے اچھا بولو بھائی نہیں کہے گا. کیوں؟ اس کا مزاج یہ کہتا ہے کہ یہ اچھی نہیں ہے. تو یہ فیصلہ کس سے کروایا جا رہا ہے؟ شریعت سے کروایا جا رہا ہے. بولتے کیوں نہیں؟ بولو نا نہیں کروایا جا رہا. میڈیکل سائنس سے فیصلہ کروایا انہوں نے ہے بھائی. یہ ہر آدمی اپنے مزاج سے فیصلہ کر رہا ہے نا. میں اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ گٹکا اچھا نہیں لگتا مجھے اور اچھا نہیں ہے، تو اس لیے کہ مجھے نہیں لگ رہا. تو مزاج سے جب آپ فیصلہ کروائیں گے تو ہر ایک کا مزاج دوسرے سے بولو بھائی مختلف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت پہ رحم کے فضائل بیان کیے ہیں، جو صرف یہ فضائل سنتا ہے اس کے مزاج میں انسانیت کی خدمت آ جاتی ہے. اب وہ زنا کرنے والوں کو پتھر سے ہلاک ہوتا ہوا دیکھ کے خوش بولو بھائی نہیں ہوتا. وہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس نے تو یہ حدیثیں سنی ہے کہ کتے کو پانی پلانے سے کیا ہو گئی؟ بخشش. تو جس کے مزاج میں یہ چیز ہو کہ کتوں پہ بھی رحم کرنا ہے، تو وہ انسان کو پتھر سے مار کے ہلاک کرنے پر آمادہ ہوگا؟ ہے بھائی؟ کیسے آمادہ ہوگا؟ کہے گا ایک طرف تو کتوں کو پانی پلانے کی ترغیب ہے. تو اللہ نے اسلام میں حکم دیا کہ جو کنوارا زنا کرے چوک پہ کھڑا کر کے اسے 100 کوڑے لگاؤ. میں نے 2-3 ہفتے پہلے بیان میں کہا تھا نا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ نے اس امت کو معتدل امت بنایا ہے، بیلنسڈ، نہ ادھر نہ ادھر. بعض مذاہب میں جو ہے نا وحشیانہ پن سکھایا جاتا ہے، اس میں انسانی حقوق ہے ہی نہیں. اور بعض میں حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ مجرموں کو سزا دی نہیں جاتی. پوری دنیا میں پھانسی کی سزا ختم کی جا رہی ہے. ایک شخص نے 100 انسانوں کو بھی قتل کیا ہو تو اسے پھانسی کے پھندے پہ نہیں لٹکایا جاتا، اور اس قانون کو انصاف کا نام دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ انصاف نہیں ہے. اور دلیل کیا دی جاتی ہے کہ بھائی اس نے یہ جرم کیا تھا کہ ایک انسان کو دنیا سے ختم کر دیا، تو یہ کیا ہے کہ جو کام اس نے کیا وہی اس کے ساتھ کیا جائے، تو ہم میں اور اس میں فرق کیا رہ گیا؟ تو دلیل تو بھائی ہر ایک دے سکتا ہے. قرآن نے کیا دلیل دی؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے ایمان والو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. قاتل کو قتل کرو گے تو لاکھوں لوگ محفوظ ہو جائیں گے قتل ہونے سے. اس ایک انسان کو مت دیکھو، ان ہزاروں کو دیکھو. تو اسلام نے شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے، چاہے طلاق دے دی ہو، نکاح میں بیوی کا ہونا ضروری نہیں ہے. یاد رکھو، کسی شخص کی ایک دفعہ شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی اور زوجہ سے تعلق قائم ہو گیا، چاہے ایک دفعہ ہوا ہو، اس کے بعد اگر دونوں میں طلاق بھی ہو گئی
یا عورت بیوہ ہو گئی یا بیوی مر گئی کسی کی، یہ مرد یا یہ عورت اگر کبھی دوبارہ زندگی میں زنا کرے اور شرعی گواہوں سے ثابت ہو جائے تو اسلام میں حکم کیا ہے؟ ان کو پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے. اور جس کو جو ان پہ ترس کھائے گا تو قیامت کے دن اس کا شمار کس میں ہوگا؟ مجرموں میں. وہ اس سے بڑی سزا کا مستحق ہوگا قیامت کے دن. کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ مخلوق پر مہربان کوئی نہیں ہے، لہذا تمہیں مجھ سے آگے نکلنے کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے. تو اپنے مزاج کو شریعت کے مطابق کریں، شریعت سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. کوئی غیر مسلم اگر اعتراض کرتا ہے کہ یہ کیسی سخت سزا ہے کہ پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جاتا ہے، تو آپ اسے بتا دیں بھائی یہ ہم نے نہیں دی، ہم اگر دے رہے ہوتے نا تو ہم پہ اعتراض کرتے. یہ سزا متعین کرنے والا کون ہے؟ ہمارا رب ہے، خدا نے دی ہے. تو وہ کہے گا بھائی میں تو تمہارے رب کو نہیں مانتا، تو آپ بولو آپ نہیں مانتے مگر ہم مانتے ہیں. تو جو مانتا ہے وہ اس کو کرنا پڑے گا. اس پہ بحث کرو کہ ہم مان کے صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. ہم جو اس کو رب مانتے ہیں اور قرآن کو اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، اس ماننے میں ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ آؤ اس پر بحث کرو، ہم دلائل سے ثابت کریں گے کہ یہ ماننے میں ہم برحق ہیں. تو جب مان لیا تو پھر اللہ جب کوئی حکم دے گا تو پھر اس کے لیے لاجک تلاش کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑی لاجک یہی ہے کہ اللہ کا حکم ہے بس. رہا یہ مسئلہ کہ ٹھیک ہے اللہ نے کوئی حکم دیا اتنا سخت، ہمیں سمجھ میں لاجک نہیں بھی آتی تو ہم نے عمل کرنا ہے، لیکن کوئی تو حکمت ہوگی نا اللہ کی نظر میں. اللہ کی نظر میں رجم کی جو سزا ہے کہ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے اسے پتھروں سے مارو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کو زنا کا جرم پسند نہیں ہے، اللہ کو نفرت بہت ہے. کسی بھی جرم کی نوعیت کی جو سزا ہے اس پہ اشکال اس وقت ہوتا ہے کہ جب سزا زیادہ دی جا رہی ہو اور جرم بولو ہلکا ہو. زنا آپ کی نظر میں ہلکا جرم ہو سکتا ہے، اللہ کی نظر میں ہلکا جرم نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں مارو اس کو، عبرت کا نشان بناؤ. اور یہاں یہ بھی حکم ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان کے عذاب کو مسلمانوں کی ایک جماعت کھلی آنکھوں دیکھے. بند کمرے میں مارنے کی اجازت بولو نہیں ہے. کسی نے یہ بھی اعتراض کیا کہ جب مارنا ہی ہے تو گولی سے مار دو، پتھروں سے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا جو غضب زنا پر آتا ہے نا، وہ غضب پتھر سے ماریں گے تو اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، گولی سے مارنے میں اللہ کا غضب ٹھنڈا نہیں ہوتا. یہ حکمت ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ پتھر سے ماریں گے تو اللہ کا غضب، اللہ کو زانی پہ غصہ اتنا ہوتا ہے. اور اللہ کا یہ وعدہ بھی ہے کہ یہ سزا اگر زانی کو مل گئی اور اس کے دل میں ندامت ہو گئی تو آخرت کی سزا بولو بھائی معاف ہے، پھر آخرت کی معاف ہے. تبھی پھر اسے تانا دینے کی اجازت نہیں ہے. یہ نہ ملی تو آخرت میں اس سے بڑی ہے پھر.